بطور وزیر اعظم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی تنخواہ لیتے رہے ہیں؟ نہیں، میں تنخواہ نہیں لیتا. میں نے نہ بطور وزیر اعلیٰ تک کبھی تنخواہ لی، نہ بطور وزیر اعظم میں نے تنخواہ لی. بالکل کوئی تنخواہ نہیں. کوئی تنخواہ نہیں لیتا. وزیر اعظم بلکہ جو اس کچن میں جی جو کھانا پکتا ہے میرا ذاتی، جی وہ بھی میں سرکار سے پیسے نہیں لیتا. اچھا، وہ آپ اپنی جیب سے برداشت صرف سرکاری جو ضیافت ہے اس کے پیسے سرکار دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے، دیکھیں تو یہ کوئی بناوٹ کی یا کوئی پروموشن کی بات نہیں ہے. میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ ہمیں رب نے اتنی عزت دی کہ پبلک کا فگر بنایا لوگوں کی خدمت کے لیے. تو جن کو رب نے وسائل دیے ہیں ان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور خاموشی سے کرنا چاہیے. اس کی کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آپ بہت اچھا کام کرتے رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو سیاستدان بھی کمال ہیں. یعنی آپ نے اپنے بھائی کو قید سے نکلوایا، وہ آزادی دلوائی، خود آپ وزیر اعظم بنے، اپنی پارٹی کو جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے تھی ان کو اقتدار میں لے کے آئے. یہ سب کیا کیسے آپ نے؟ میں نے اپنے بھائی کو قید سے نکلوایا، وہ اللہ تعالیٰ نے نکلوایا. اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے. وہ بیمار تھے اور بڑے شدید بیمار تھے. رب تعالیٰ نے ان کے علاج کا موقع اس کا بندوبست کیا اور ان کی زندگی لکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا. البتہ یہ کولیشن حکومت جو ہے اس کو میرا مزاج نہیں تھا، اس کو چلایا. اور شاید اس سے جو بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، یہ مخلوط حکومت چلانے سے ان کا غلط فہمی دور ہو. آخری بات، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا آپ کی؟ زندگی کی سب سے بڑی کہ میری قبر میں جانے سے پہلے پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی غربت، بے روزگاری اور خاتمے کا جو سفر ہے اس طرف اگر پڑ جائے تو میں بہت مطمئن ہوں گا. آپ کو تو زبانیں بھی کافی آتی ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ ان کی زبان بھی بولتے ہیں. جی، میں الحمدللہ زبانیں میں نے کالج کے زمانے میں نے سیکھی تھی. اچھا. تو وہ یقیناً جب میں کاروبار میں تھا تو کاروبار میں وسعت دینے کے لیے وہاں پر وہ زبانیں بڑی کام آئیں. کون سی زبان؟ آج سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں اور پاکستان کے مفاد کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ زبانیں یقیناً بہت کام آئی ہیں. اور کون سی زبان سر آپ کو آتی ہے؟ میں نے جرمن زبان 1971-72 میں جرمن لینگویج اسکول میں سیکھی تھی. اچھا. اس کا نام تھا گوئٹے انسٹیٹیوٹ. جی بالکل. میں نے عربی زبان 1973-74 میں دبئی میں سیکھی تھی. دبئی میں ایک عربی لینگویج کا اسکول تھا، وہاں پر میں نے عربی زبان سیکھی تھی. پھر جب میں جلاوطنی میں گیا میاں صاحب کے ساتھ، ہمارا سارا خاندان، تو وہاں جدہ میں ایک سوڈانی ہمارے استاد تھے. وہ ان سے پھر میں نے عربی زبان میں مزید ان سے تعلیم حاصل کی. جو روسی زبان کا مجھے بہت تھوڑا سا ورکنگ نالج ہے، اس لیے جب میں کاروبار میں تھا تو رشیا میں بہت جایا کرتا تھا. تو روسی ہمارے فیکٹری میں آ کے کام بھی کرتے تھے، انجینئرس. تو ان کے ساتھ پھر مجھے یہاں پر بھی لاہور میں اپنی فیکٹری میں، اور تو اس سے پھر ورکنگ نالج مجھے تھا. لیکن جو زبانیں میں نے جو سیکھی وہ لینگویج کورسز جو کیے وہ عربی اور جرمن کے. یہ آپ پہلے اپوزیشن لیڈر بنے، پھر 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ، یہاں پہ بھی اپوزیشن لیڈر، پھر وزیر اعظم. تو یہ قدرت آپ کو پہلے مشکلات دیتی ہے اور پھر اقتدار دیتی ہے. آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ پھول جو ہے وہ کانٹوں کے بغیر پیدا تو نہیں ہوتا. اس کی جو خوشبو ہے وہ تبھی مہکتی ہے پورے باغ کو، محلے کو، وہ جب وہ کانٹوں بھرے سفر سے گزرتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ میں پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بننے سے پہلے میں جیل بھی گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا. لیکن مشکلات کا سامنا کر کے صبر اور ہمت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ان سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے اور سبق حاصل کرنے کو ملتا ہے.
اور میں نے یہی دیکھا، اور میرے والد محترم نے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں بھائیوں کو، خاندان کے افراد کو یہی سکھایا کہ محنت کرو محنت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو میں اس کو ایز اے آرٹیکل آف فیتھ سمجھتا ہوں، اور زندگی میں یہی راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ مشکلات آتی ہیں اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور راستے پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ بختر بند گاڑیاں، جیلیں، دھکے، بلکہ میں نے کورٹس میں خود کور کیا آپ کی پیشیوں کو۔ اس سب کے بعد جب آپ جیل کی رات میں جاتے تھے ادھر، تو کبھی سوچا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا پاکستان میں؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ البتہ یہ اس زمانے میں حضور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے تھے کہ یہ وقت کٹھن ہے، مشکل ہے، ہم ناتواں خطا کار انسان ہیں، اے اللہ ہمیں ہمت دے رکھے کہ ہمارا کہیں پاؤں میں لغزش نہ آ جائے۔ وہ رب نے بڑا کرم کیا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے میری حقیر ذات ہو، یا میرے خاندان کے افراد، یا میری پارٹی کے افراد، سب کو رب تعالیٰ نے یہ ہمت دی۔ اور چونکہ یہ سب بے گناہ تھے، ان سب نے پاکستان کی بڑی خدمت کی تھی، لہٰذا رب تعالیٰ نے ان سب کو بہت ہمت عطا فرمائی، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے سرخرو ہوئے۔